تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں برج حمل کی طرف. تو برج حمل یعنی ایریز، تو ایریز کی پوزیشن جو ہے وہ مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے، اور یہ بہت عرصے سے اچھی جا رہی ہے ایریز کی پوزیشن. اس لیے کہ ایک تو ان کا اسینڈنٹ مضبوط ہے. اسینڈنٹ کا لارڈ ستارہ مریخ دوسرے گھر میں ہے. جب کسی کا اسینڈنٹ مضبوط ہوتا ہے تب اس کی صورتحال کافی بہتر ہو جاتی ہے، کافی مضبوط ہو جاتی ہے. پھر اس کو کوئی خطرہ نہیں رہتا کسی چیز کا بھی، یعنی روزگار کا یا صحت کا یا ان تمام چیزوں کا کوئی اس کو صدقہ نہیں رہتا. تو صورتحال ان کی مجھے کافی، اسینڈنٹ ان کا کافی مضبوط لگ رہا ہے، کافی طاقتور لگ رہا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ پورا مہینہ یہ ستارہ مریخ جو ہے اسی برج میں رہے گا اور کافی اچھی پوزیشن بناتا رہے گا یہ. اور ان کا جو دوسرا گھر ہے ٹورس یعنی سور، وہ بھی بہت اچھا یوگ بنا ہوا ہے. وہ یوگ یہ بنا ہوا ہے کہ دھنویش کا یوگ بنا ہوا ہے. یعنی اگر دوسرے کا مالک 11ویں پڑا ہو، یعنی دوسرا گھر مال و دولت، عزت، کرنسی، پیسہ، سونا چاندی، معاہدات وغیرہ کا ہوتا ہے، اور اگر 11ویں گھر پڑ جائے تو دھنویش یوگ ہوتا ہے، یعنی دھن کا یوگ ہوتا ہے. تو دولت کی پراپرٹی ہوتی ہے، یعنی کسی طرح انعامی بانڈ، انعامی اسکیم، کہیں سے رکے ہوئے پیسے، کوئی ایسی چیزیں جو آپ سوچ نہیں رہے تھے، کہیں سے پیسے آپ کو ملنے کی امید نہیں تھی، وہ بھی پیسے آ جائیں آپ کے لیے. تو یہ اسی لیے یہ اس کا دھنویش یوگ برج حمل والوں کا بنا ہوا ہے، جو کہ انشاءاللہ کافی بہتر رہے گا. ویسے تو وینس ابھی 19 ڈگری پہ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کم از کم 15 مارچ تک یہ اسی پوزیشن پہ رہے گا، اور اس کے بعد پھر یہ اپنی صورتحال تبدیل کر لے گا. تو اس طرح ان کی جو برج حمل والے جو لوگ ہیں، ان کی پوزیشن میں کافی اچھی دیکھ رہا ہوں ان کی. تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تیسرا گھر جو ہے وہ مرکری کا ہے. تو تیسرا گھر بھی ان کا کافی بہتر ہے، یعنی تیسرے کا لارڈ ستارہ عطارد 10ویں گھر میں بیٹھ کے راج یوگ بنا رہا ہے. تو یعنی تیسرے گھر کا مقصد ہے کسی رشتہ دار، بہن بھائی، دوست، احباب، ان سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، چونکہ سورج اور زہرہ کی نظر بھی پورن ہے اس کے اوپر. تو آپ کوئی ڈومیسٹک، کوئی مطلب ہے کہ کوئی ایسا اندرون ملک کوئی ایسا کاروبار یا کوئی ایسا ایگریمنٹ کر کے، کوئی ایسا سلسلہ بنا کے، اس سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. تب ہم آ جاتے ہیں چوتھے گھر کی طرف. تو چوتھا گھر ان کا بہت عرصے سے بہت طاقتور چل رہا ہے. چوتھے کا لارڈ ویسے تو نامے پڑا ہوا ہے، لیکن چوتھے گھر کے سامنے عطارد، مشتری اور زحل، ان 3 ستاروں کا کران چوتھے گھر کو بل دے رہا ہے، یعنی طاقت دے رہا ہے چوتھے گھر کو. تو جب چوتھے گھر کو 3 ستارے بل دے رہے ہوں تو پھر کوئی خطرے والی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ایک تو اس کا لارڈ بھی مضبوط ہے اور دوسرا وہ جو ہے چوتھا گھر طاقتور ہے. تو اس میں کوئی انعام، کوئی آپ گاڑی خرید سکتے ہیں، کوئی گھر خرید سکتے ہیں، کوئی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، کوئی جائیداد کا لوبھ ہو سکتا ہے، کوئی موروثیت میں کوئی آپ کو کوئی ایسی کوئی چیز مل سکتی ہے. چونکہ چوتھا گھر انہی تمام منصوبات کے حوالے سے ہوتا ہے چوتھا گھر. تو جب کوئی بھی برج ذائچے کے اندر طاقتور ہوتا ہے تو اس کی منصوبات کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور وہ خود بخود ہوتے ہیں. اس میں کوئی کوشش کرنے کی وہ بات نہیں ہوتی، وہ فائدے خود بخود حاصل ہوتے ہیں. تو اسی طرح چوتھا گھر بہت طاقتور ہے. کوئی آپ ٹریننگ سینٹر بنا سکتے ہیں، کوئی اسکول بنا سکتے ہیں، کوئی کالج جو آپ کا رکا ہوا تھا یا سلسلہ تھا وہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. اس سے آپ کو دوبارہ اس سے آمدنی کے ذرائع بڑھ سکتے ہیں چوتھے گھر سے. یہ تمام منصوبات چوتھے گھر کے حوالے سے ہوتی ہیں. ہم آ جاتے ہیں 5ویں گھر کی طرف. تو 5واں گھر بھی ان کا ماشاءاللہ، تو 5واں گھر بھی ان کا کافی بہتر ہے. سن پڑا ہوا ہے سامنے، اور 11ویں گھر میں پڑا ہوا ہے سن. یعنی اس کا مطلب ہے کہ 5ویں گھر کی جو منصوبات ہیں آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. 5واں گھر کیا ہے؟ اولاد ہے، انعام و اکرام ہے، اور اپنا لاٹری ہے. یہ 11واں گھر بھی ہوتا ہے چونکہ اس کے سامنے ہے، اس لیے اس کی منصوبات کا بھی فائدہ ہوتا ہے. روحانیت ہے، لو میرج ہے، اور ڈگری ہے، اولاد ہے. ان تمام چیزیں جب کوئی بھی برج، کوئی بھی گھر طاقتور ہوتا ہے تو پھر ان تمام چیزوں کی منصوبات آپ کو خود بخود حاصل ہوتی ہیں.
تو اسی طرح 5واں گھر بھی آپ کے اس میں جو یہ منتھ ہے اس میں 5واں گھر بھی آپ کا طاقتور رہے گا، تو انشاءاللہ اس کی منصوبات سے بھی آپ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور اسی طرح یہ آپ کا جو ہے 7واں گھر میرج کے حوالے سے ہے، وہ بہت اچھا محبت کا یوگ بنا ہوا ہے، لو یوگ بنا ہوا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی شادی لو میرج ہوتی ہے۔ یہ فارمولہ ہے کہ 7ویں کا مالک اگر 11ویں گھر میں ہو تو لو میرج ہوتی، پسند سے ہوتی، کزن میرج بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ 11واں گھر جو ہوتا ہے چچا تایا ماموں پھوپھی وغیرہ کا بھی ہوتا ہے، تو کزن میرج بھی ہوتی ہے اور لو میرج بھی ہوتی ہے۔ اور یہ 7واں گھر جو ہوتا ہے کاروبار کا بھی ہوتا ہے، بزنس کا، یعنی جو لوگ بزنس کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کا، گارمنٹس کا، جو اس طرح کا جو لوگ بزنس کرتے ہیں، کسی کی مقدمے بازی وغیرہ ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہیں، ان سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو 7واں گھر بھی آپ کا طاقتور ہے انشاءاللہ، تو کافی بہتر میں آپ کی پوزیشن اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح آپ کا آ گیا 9واں گھر، تو 9واں گھر تو بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، یعنی 9ویں کا مالک 10ویں، یہ پورا مارچ یہ جوپیٹر جو ہے اسی سسٹم میں رہے گا، یعنی 9ویں کا مالک 10ویں، اور 9واں گھر خوش نصیبی کا ہے، اور آپ کے لیے عزت، مرتبہ، سفر، کوئی ایگریمنٹ وغیرہ، کوئی کنسٹرکشن وغیرہ، آپ کنسٹرکشن وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی نیا گھر بنانا شروع کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لازمی آپ کوئی ایسا کوئی گھر بالکل شروع کریں گے جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو 9واں گھر جو ہوتا ہے، اور دوسری شادی کا بھی ہوتا ہے، تو جن لوگوں کی کسی وجہ سے پہلی شادی خراب ہو گئی تھی یا کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو وہ 9واں گھر چونکہ طاقتور ہے تو اس لیے دوسری شادی کا یوگ بھی بڑا مضبوط بنا ہوا ہے، اور آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ہوگی، کیونکہ یہ 9واں گھر خوش نصیبی کا بھی ہوتا ہے۔ خوش نصیبی ہی سب سے بڑی چیز ہے، اگر کسی آدمی کی خوش نصیبی نہیں ہے تو ذائچے میں کوئی بھی گھر کتنا بھی طاقتور ہو تو وہ اس کا وہ سسٹم نہیں بننے دیتا۔ تو خوش نصیبی کا گھر برج حمل والوں کا مارچ کے مہینے میں بہت طاقتور رہے گا، بہت مضبوط رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آپ کو فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ تو اسی طرح 10واں گھر وہ تو بہت طاقتور ہے، 10ویں کا مالک 10ویں یعنی ستارہ زحل، یعنی 10واں گھر اس حوالے سے بھی طاقتور ہے۔ آپ دیکھیے کہ 9ویں کا مالک 10ویں اور 10ویں کا مالک 10ویں اور 11ویں کا مالک 10ویں، یعنی تمام جو بہتر چیزیں ہیں، جو بہتر گھر کی منصوبات ہیں، وہ آپ کے 10th ہاؤس میں جمع ہو رہی ہیں، اور جب یہ 10th ہاؤس میں جمع ہو جائے تو اس کے گھر کو دن دگنا رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ اور 10واں گھر کا ایک ہوتا ہے عزت کا، مرتبے کا، اعلیٰ تعلیم کا، پوسٹنگ کا، سرکار سے فائدہ کی تمام، یعنی 10واں گھر تو ایک نچوڑ ہے نا ذائچے کا۔ تو 10ویں گھر کی پوزیشن بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے 10واں گھر آپ کا۔ اور 11واں گھر وہ مفادات کا ہے، فائدوں کا ہے 11واں گھر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 11واں کوئی نامی بانڈ، کوئی نامی اسکیم، کوئی ایسی کوئی آپ نے لاٹری وغیرہ لے کر رکھی ہوئی ہو، تو اس حوالے سے بھی یہ جو ہے نا آپ کا جو 11واں گھر ہے وہ اس حوالے سے بھی اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جب 11ویں کا مالک 10ویں پڑا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی بڑا انعام، کوئی بڑی لاٹری وغیرہ ایسی کوئی آپ کی لگے گی انشاءاللہ، جس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اسی طرح اب ہم آ جاتے ہیں ان کے آپ کے لکی نمبر کے لیے، تو 192 یہ نمبر آپ لکی استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ نے صدقہ دینا ہے، لال چیز کا صدقہ دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اوورآل میں کہوں گا کہ یہ مہینہ جو ہے مارچ کا برج حمل والوں کے لیے بہت ساری خوشخبریاں لائے گا، بہت سارے مفادات حاصل ہوں گے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ۔